اب آئیے کہ میرے عنوان کیا ہوں گے، میں شروع میں بتا دیتا ہوں۔ میرا پہلا عنوان ہے ذہنی تیاری، پھر میرا عنوان ہے جسمانی تیاری، پھر میرا عنوان ہے آپ کو ڈاکومنٹ۔ بہت سی انتظامی باتیں بھائی ریحان حبیب صاحب نے بتا دی ہیں، لیکن کچھ اس میں کچھ رہ جائیں گی تو میں بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اور اخیر پہ انشاءاللہ مشتاق صاحب بھی آپ سے بات کریں گے، اور ان کی سربراہی میں ان کے بڑے تجربات ہیں الحمدللہ۔ اور سب سے بہترین میں نے دیکھا ہے ان کے جو گروپ کے اندر جتنے ہیں الحمدللہ، ابھی تک کئی ایسے ہیں کہ جو ترس رہے ہیں کہ ہمیں حاجی مل جائیں۔ ان کا گروپ یعنی ان کے پیکیج ہی نہیں پورے ہو رہے جو ان کو لکھا ان کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان حضرات کو۔ میں نے پہلا عنوان ہے میرا ذہنی تیاری، پھر میرا عنوان ہے جسمانی تیاری، پھر آپ کے ڈاکومنٹس، پھر آپ کا سامان کیا ہونا چاہیے، پھر آپ کے سامان کیسے پیک کرنا ہے، پھر وہاں کی باتیں کیسے کرنی ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، مردوں نے کیسے، عورتوں نے کیسے، طواف کیسے کرنا ہے، صحیح کیسے کرنی ہے، پھر حج کے 5 دن مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر آخر پہ انشاءاللہ زیارات مدینہ، کہ آپ نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے صلاۃ والسلام کس طرح پڑھنا ہے، مردوں نے کیسے، عورتوں نے کیسے، اور آپ یہ مدینہ سے واپسی کیسے ہوگی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا گھر سے شروع کرنے سے گھر واپس آنے تک کی بہت الحمدللہ سہولیت کے ساتھ آپ حضرات کو انشاءاللہ کروائیں گے۔ پہلا میرا عنوان ہے ذہنی تیاری۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا صاف لفظوں میں، یہ الحمدللہ تجربات بھی ہیں، آپ کی خدمت بھی بڑی کریں گے، کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے، لیکن انہوں نے سارا جو کچھ بھی آپ سے دیا ہے، انہوں نے آپ کے ہوٹلز اور آپ کی بسیں، معلم کے ساتھ تعلقات، سعودی حکومت، یہ سارے کریں گے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ لیکن کئی ایسے معاملات ہیں جو انہوں نے ان کو پیمنٹیں دے چکے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ ان کے ہیں، تو اس لیے اگر اس میں جس میں سعودی گورنمنٹ ملوث ہے، ایئر لائن ہے، ایک مثال ہے، جہاز لیٹ ہو جاتا ہے، تو بتائیے ان کا قصور ہے۔ ایک سیشن ٹریننگ پروگرام میں ایک صاحب کہنے لگے دیکھو جی میں صاحب بتا دوں، کویشچن آنسر کا سیشن چل رہا تھا کہ جس میں کچھ سوالات کرنے، کہ جی میں سوال کروں، میں نے کہا کیا، کہنے لگا جی ہم نے ان سے کمٹمنٹیں کی ہیں، ہم نے اگر بعد آ کے انہوں نے کہا نا کہ یہ جو ایئر لائن نے کیا ہے، یہ معلم نے کیا ہے، یہ سعودی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، تو یہ ذمہ دار یہ ہوں گے۔ میں نے اسی وقت کہا، میں نے کہا یہ اپنی جگہ پہ، میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں ان کے ہاتھ میں وہ یہ کام کریں گے، لیکن کئی ایسی چیزیں، مثلا ایک شروع میں بتا دوں، ویکسینیشن کے لیے جو آپ کو گردن توڑ بخار کے ٹیکے لگنے ہیں، پولیو خطرے پہلانے ہیں، آپ نے پیلے رنگ کے کارڈ بنوانے ہیں حاجی کمروں سے، وہ انہوں نے پیمنٹیں پہلے سے جمع کرا دی ہیں، پیمنٹیں ان کے بعد پہنچ گئی ہیں، تو اب وہ آپ کو لگا رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت سی پیمنٹیں انہوں نے دے دینی ہیں، لیکن اب ان کے ہاتھ میں ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو آپ نے پہلے ذہن بنانا ہے، اور خصوصاً جو انتظامی معاملات ہیں وہ تو یہ کریں گے، اور جہاں تک عبادت کا تعلق ہے وہ آپ نے اپنی کرنی۔ جس طرح نماز عبادت ہے، آپ بتائیے میں آپ کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ میری نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو حج بھی آپ کا انہوں نے نہیں کرنا، ان کا حج آپ نے نہیں کرنا، حج اپنا کرنا ہے۔ تو یہ جو میں مناسک حج الحمدللہ انتظامی امور کے بارے میں زیادہ ان کی طرف سے فکر مند نہیں ہوں، یہ بہترین انتخابات کرتے ہیں، لیکن جہاں تک عبادات کا تعلق ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے، وہ ان کا ان کے ساتھ تعلق نہیں۔ گائیڈ تو کریں گے، لیکن عبادت اپنی، نماز اپنی پڑھی جاتی ہے، حج اپنا کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو میں مناسک کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ تو وقت پہ پہنچائیں، کریں، محنت کریں، اور آپ حضرات اس کو اللہ کے ساتھ جو لو لگانی ہے، آپ نے جو مناسک ہے جیسے ادا کرنے چاہیے وہ نہ ادا کریں، تو یہ آپ کا اپنا ذمہ داری ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ میں پہلی بات جو کر رہا ہوں ذہنی تیاری ہے۔ ہر سمجھدار آدمی جب کام کرتا ہے کوئی پہلے ذہن بناتا ہے۔ آپ حضرات نے ذہن بنایا کہ میں نے حج پہ جانا ہے، آپ نے حضرات کو پاسپورٹ دیے، پتہ نہیں کتنی کمپنیاں پھرے ہوں گے آپ، اور بعد میں آپ نے ان کو سلیکٹ کر لیا۔ ایک دفعہ آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے، اب وہاں جا کے بات ہو، اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میرا ذہن اصل میں نے حج کرنے جا رہا ہوں، حج میں ذہن کیا ہونا چاہیے۔
اللہ کی رحمت سے حج پہ جانے سے 2 مہینے سے پہلے سے یہ سیشن میرے شروع ہوتے ہیں اور جگہ جگہ ایک دن میں 2 پروگرام بھی ہوتے ہیں. ایک کوشچن میں سب سے کرتا ہوں, آپ سے بھی جو میں کر رہا ہوں, آپ حج پہ جا رہے ہیں, کیا ذہن ہے آپ کا؟ سمجھدار آدمی بغیر ذہن کے کوئی کام نہیں کرتا. آپ حج پہ جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کیا ذہن ہے آپ کا؟ جب میں یہ کویشچن کرتا ہوں نا, مجھے مختلف جواب ملتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے بچپن تو تڑپ سی اللہ کا گھر ویکھنا ہے, اللہ کا گھر ویکھن چلے آ, لیکن اس کا ذہن ہے. ایک صاحب کہنے لگے سنا ہے پیسے اللہ نے دیے ہوں, جب پیسے آتے ہیں حج فرض ہو جاتا ہے, اللہ میں نے پیسے دیے حج اپنا فرض پورا کرنے جا رہا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں مارکیٹ کا صدر ہوں, جب میٹنگ ہوتی ہے ایک کہتا ہے میں 2 دفعہ گیا, ایک کہتا ہے میں 3 دفعہ گیا, میں نے سوچا میں بھی ہو ہی آؤں, میں بھی کہہ سکوں گا میں بھی گیا ہوں. ہر ایک اپنا اپنا ذہن ہے. آپ نے ذہن کیا بنا کے جانا ہے؟ میں نے جو شروع میں بتایا تھا حاجی کی زبان پہ کیا آتا ہے, جن نے بلایا ہے کر لے گا. یہ جن نے بلایا والی بات جو ہے نا وہ صحیح کہتا ہے. آپ کسی پیسے کی بنیاد پہ نہیں جا رہے, میں کسی پیسے کی بنیاد پہ نہیں جا رہا, کوئی بات اپنی طرف سے نہیں عرض کروں گا, کوئی جذبات میں نہیں, قرآن و حدیث سے ثبوت دوں گا. قرآن پاک میں بھی ہے. یہ جو میرا آپ کا جانا ہے نا, یہ بلایا گیا ہمیں اللہ نے, کوئی بات اپنی طرف سے نہیں. قرآن پاک میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا, اللہ نے فرمایا ابراہیم پہاڑی پہ چڑھ جا, جبل ابی قبیس پہ چڑھ اور اذان دے حج کی. آپ جس طرح نماز میں دن میں 5 دفعہ اذان سنتے ہیں نماز کی, حج کی بھی اذان ہوئی ہے. لفظ قرآن کے بعد دن فی الناس بالحج. ابراہیم پہاڑی پہ چڑھ پوری دنیا کے انسانوں کو اذان دے حج کی, میرے گھر کے حج کے لیے آئے. اور حدیث میں کیا آتا ہے, حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں بندہ ہوں, میری آواز کہاں جائے گی, تو کہتا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو بلاؤں. اللہ نے جواب میں فرمایا ابراہیم آواز تو دے گا نا, پہنچانا میرا کام ہے, میں پہنچاؤں گا. اور اگلی بات کیا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آواز اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچوں تک اور عالم ارواح میں ہر روح تک اللہ نے بات پہنچائی. اور اس سے بھی اگلی بات سننے والی ہے, کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب وہ آواز پہنچائی اللہ نے, اس آواز پر جس روح نے جتنی دفعہ لبیک اللہم لبیک پڑھا ہوگا اتنی دفعہ اللہ نے بلانا ہے. آپ کی میری روح نے لبیک پڑھا تھا تو ہم جا رہے ہیں, نہ پڑا ہوتا نہ جاتے. اور یہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. کئی ایسے واقعات ہم حاجی کیمپ میں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا لیکن نہیں جاتا. لارا موسیٰ کی خاتون تھی, سرکاری طور پہ ایک درخواست جمع کرائی, قرآن دازی میں نام نکل آیا, حاجی کیمپ آئی, پاسپورٹ لیا, ٹکٹ لیا, ویزا لیا, ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے غسل کیا, احرام باندھا, نیت کی, جہاز میں بیٹھ گئی. اس وقت بڑا جہاز ہوتا تھا, بڑے بڑے جہاز 750 کا جہاز ہے, اور وہ بیٹھ گئی ہے. پائلٹ اعلان کر رہا ہے دروازے بند ہو رہے ہیں تاکہ جہاز فلائی کرنا شروع کرے, اور اس کی سیٹ دروازے قریب تھی, رونا شروع کر دیا, چیخنے شروع, دروازہ بند نہ کرو. وہ اللہ کی بندی, جہاز نہیں چلے گا, میں مر جاؤں گی, بند نہ کرو. پائلٹ آیا, انہیں 750 حاجی صاحبان کی سواریوں کے سامان اوپر چڑھ چکے جہاز میں, ان سارے سامان میں سے اس لالا موسیٰ کی خاتون کا سامان نکال کے اس کو حاجی کیمپ میں واپس بھیجا. حاجی کیمپ میں پہنچ کے بھی ڈائریکٹر سے لے کے نائب قاصد تک نے منتیں کی کہ بی بی تو جا نہیں سکی نا, آج نہیں کل چلی جانا, پر تو جہاز ابھی جا رہا ہے, آخری جہاز تک تو آ جا, ہم تجھے سوار کرا دیں گے, لیکن تو نے رونا نہیں, چیخنا نہیں, پھر جائے گی. سارا عملہ آج آتی ہے کل آتی ہے, آخری جہاز گیا تو سب نے کہا اس کی روح نے پڑھا ہی نہیں تھا, نہیں جا سکتی. میری آپ کی روح نے پڑھا ہے تو ہم جا رہے ہیں. نہ پڑھا, کسی نے 1 دفعہ پڑھا وہ 1 دفعہ جائے گا, کسی نے 10 دفعہ پڑھا. اور یہ ان حضرات کو جو ہر سال لے جا رہے ہیں حاجیوں کو, اور اس سال میں کئی دفعہ عمرے پہ جاتے رہتے ہیں, انہوں نے تو تسبیح پکڑ لی ہوگی نا, لبیک اللہم لبیک, جتنی دفعہ پڑھا اتنی دفعہ جائے گا. آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا, آپ کی روح نے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا,
آپ بتاؤ آپ کی روح نے جو پڑھا تھا آپ کو یاد ہے؟ نہیں نا یاد. ہمیں تو صبح کا تھا کھایا رات کو بھول جاتا ہے, تو روح کی باتیں نہیں یاد. لیکن جا رہے ہیں تو اس کا مطلب پڑھا تھا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کو یاد نہیں کہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر میں نے آپ نے مرضی سے پڑھا تھا یا پڑھوانے والے نے پڑھوایا تھا. اس کا مطلب پڑھوانے والے نے پڑھوایا تھا, اللہ ہی کو منظور تھا کہ میں نے اس کو بلانا ہے. آپ کی میری روح سے اللہ نے بڑا کرم کیا اور میری آپ کی روح سے پڑھوا کے فیصلہ کیا کہ تو میرے گھر کا حج کر, لبیک پڑھ, جتنی دفعہ پڑھی اتنے بلاؤں گا. لیکن ملے گا کیا تجھے؟ میں نے تیری روح سے پڑھوا کے نا میں نے بڑا بہترین فیصلہ تیرے لیے کیا ہے. اگر تو آ کے صحیح طرح میرے گھر کا حج کر لے گا نا, تیری عمر 80 سال, تیری عمر 85 سال, 35 سال, 25 سال, جتنے تو گناہ کر چکا ہے, بھولے سے کیے ہیں, جان بوجھ کے کیے ہیں, تجھے گناہ یاد ہے یا بھول چکا ہے, تو صحیح طرح حج کر, میں تیرے ساری زندگی گناہ معاف کر کے تجھے ایسے بنا دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے. ہاں مجھے آپ کو بتائیے ذرا, کیا میری آپ کی روح سے پڑھوا کے اللہ نے میرے آپ کے اوپر بڑا کرم نہیں کیا؟ زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے. تو حج کرنا کتنی بڑی سعادت ہے, اللہ کی طرف سے کتنی بڑی منظوری ہے. اپنے میرے آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں, آپ کی اجازت کو آپ میرے گھر میں آ جائیں. لیکن اگر میں نے بلایا, آپ آئے, آ کے ادھم مچا دیں اور میں کہوں کہ یہ کیا کر رہے ہو, اب خود ہی تو بلایا تھا, تو میں کیا کہوں گا؟ بلایا تو میں نے ہے, پر یہ کر کیا رہے ہو؟ ایسے ہی آپ کو اللہ نے بلایا ہے. اب اللہ نے یہ بھی دیکھنے کا آگے کرتا کیا ہے. وہاں کے گھر کے آداب میں نے ابھی اشارے دیے ہیں کہ وہاں کے مختلف ہیں, وہ سیکھ کے جانا ہے. یا ڈی سی کو ملنے ہو, گورنر کو ملنا ہو, پہلے پوچھتا ہے کارڈ دینا ہے, پی اے کو ملنا ہے, کس طرح جانا ہے, پوچھتا نہیں, کتنی تیاری کرتا ہے. اللہ کے گھر جانے والے تیاری نہیں کر رہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے تو ذہنی تیاری یہ کر کے جانی ہے کہ میں مرضی سے نہیں جا رہا, کسی پیسے کی بنیاد پہ نہیں جا رہا. میرے رب نے میری روح سے پڑھوا کے, میرے اوپر کرم کر کے, مجھے بلا کے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ زندگی بھر کے گناہ معاف کروں گا. میں اپنی گناہوں کی معافی کروانے جا رہا ہوں. اور یہ بھی بتا دوں, کسی بھائی بہن کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو نا کہ میں مکے جا رہا ہوں, میں مدینے جا رہا ہوں اور میں بخشا بخشایا آ جاؤں گا, یہ بات میں آپ کو بتا دوں, مکہ مدینہ اللہ کی روح زمین پہ سب سے مقدس جگہ مکہ مدینہ ہے. پر مکہ مدینہ نہیں کسی کو بدلتا جب تک کہ بدلنے کی نیت لے کر نہ جائے. ابو جہل ابو لہب وہیں پہ کے پیدا ہوئے تھے, کعبہ بناتے تھے, کعبے کی تعمیر کرتے تھے, کیا بخشے گئے؟ مکے میں پیدا ہونے کے باوجود. مدینے کے اندر منافق اللہ کے نبی کی مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, کیا ان منافقین کی بخشش ہو جائے گی؟ معلوم یہ ہوا کہ مکے مدینے جا کے نہیں بات بنتی, پہلے ذہن بنا کے جانا ہے کہ میں معافی مانگنے جا رہا ہوں. بلال حبشہ سے چل کے آئے تھے, صہیب روم سے چل کے آئے تھے, بدل گئے نا, کسی دور سے آ کے مکے میں پہنچے تھے, اللہ کے نبی پر ایمان لائے, بدل گئے. تو جو تو بدلنے کی نیت لے کر جائے گا. پہلی بات بتائی آپ کو میں نے قبولیت والے. دوسری بات کیا کرنی ہے میں نے, کہ آپ نے یہیں سے نیت کر کے جانی ہے میں اللہ سے گناہوں کی معافی لے کے جا رہا ہوں, میں اس لیے جا رہا ہوں میرے ساری زندگی گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا کرنا اس دن کرنا تھا جس دن آپ نے پاسپورٹ دیے تھے, اس دن اب کر رہے ہیں. رات کو اٹھنا ہے, غسل کرنا ہے, پاک صاف کپڑے پہننے ہیں, پاک صاف مصلی بچھانا ہے, 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے ہیں. یہ پہلا کام ہے آپ کا, اور توبہ کرنی ہے. توبہ کیسے ہوتی ہے؟ استغفار, میں 20 تسبیحیں پڑھتا رہے نہیں. توبہ کی قبولیت 3 شرطیں اللہ نے رکھی ہیں. پہلی شرط رکھی ہے جو گناہ کر بیٹھا ہے نا اس پہ شرمندہ ہو, دوسرا معافی مانگے, تیسرا پکا وعدہ کرے نہ کرنے کا, پھر توبہ ہوتی ہے. آج کل ہم پہلی شرط ہی پوری نہیں کرتے. معاشرے میں دیکھ لو کہ جھوٹ بولتا ہے, کہتے ہیں جھوٹ بولا ہے, ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے. آج میں نے بولی کیا ہوا, جسٹیفائی کر رہا ہے. نماز نہیں پڑھی اور ویکھے نمازیں پڑھ دینے, نہیں پڑھ دے, ایسی کیا ہے؟ یہ ہے کہ نہیں؟ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں, فراڈ کر رہا ہے, اور یار نہیں کاروبار نہیں چلتے فراڈ دے بغیر, جسٹیفائی کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے شرمندہ ہونا, دوسری شرط ہے معافی مانگنا, تیسری شرط ہے آئندہ پکا وعدہ کرنا نہ کرنے کا.
3 شرطیں. آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سے کہنا ہے یا اللہ تو میرا خالق میرا مالک, میں تو نے پیدا کیا, تو نے رزق دیا, آج میں تیری نافرمانیاں اس لیے کر چکا ہوں. اپنے دل کو ریلائز کرنا میں غلط کرتا رہا ہوں, میں غلط کیا, میں نے جو کچھ کیا. اپنے دل کو ریلائز کرائیے میں غلط کرتا ہوں, یا اللہ تیرے علاوہ معاف نہیں کر سکتا, کو معاف کر دے. اور تیسرے نمبر پر تو مجھے بلا کے میری روح سے پڑھوا کے پچھلے ساری زندگی گناہ کی معافی کا وعدہ تو کر رہا ہے, میں بھی وعدہ کرتا ہوں حج کر کے واپس آ کے اب تیری نافرمانی کوئی نہیں کروں گا. پکا وعدہ. ایک دفعہ جو پکا وعدہ توبہ کرتے وقت کر لینا, دل سے کرے, اللہ کہتا ہے اگر خدا نہ خواستہ بعد میں کوئی گناہ ہو بھی جائے گا نا تو پھر بھی میں توبہ قبول رکھوں گا. اگر توبہ کرتے وقت یہ کہا کہ نہیں میں نے پھر کرنے ہیں, پھر نہیں توبہ قبول. لہذا آپ نے ایک دفعہ یہ کام کرنا ہے, پکا اللہ سے وعدہ. اچھا, اللہ کہتا ہے یہ کرنے سے میں پچھلے سارے معاف کر دیتا ہوں, بلکہ جتنی نافرمانیاں کی ہوں گی نا اتنی نیکیاں بنا کے نام میں لکھ دوں گا. لیکن بندوں کے حق نہیں معاف کرتا جب تک بندوں سے معافی نہ مانگے. تو دوسرا آپ نے کام کیا کرنا ہے, دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب جن سے کوئی اختلاف بڑھ رہا ہے ان سے بھی معافی مانگ کے جانی. علماء نے لکھا ہے حج پہ جانے سے پہلے باقاعدہ وصیت کر کے جانا چاہیے, میں نے فلاں کا اتنا دینا ہے, فلاں کا اتنا لینا ہے. یہ ساری باتیں آپ نے کر کے جانی ہیں. جن سے اختلافات رہے ہیں, کن کا لینا دینا ہے, سب حساب باغ کر کے جانا ہے. اگر میرا بتایا ہوا پہلا کام آپ کر کے جاؤ گے, انشاءاللہ حج کر کے واپس آؤ گے, تو پھر نیا نام عمل شروع ہوگا. حدیث میں آتا ہے جو حج کر کے آئے اللہ اسے کہتا ہے اب تو جس طرح مرضی زندگی گزار کے جو کروانا چاہتا کر لے, پچھلی معافی ہوگی. پہلا کام ہو گیا ختم. ذہنی تیاری میں نے آپ کو بتا دیا. ذہنی تیاری کیا کر کے جانی ہے, میرے رب نے مجھے بلایا ہے, میرے اللہ نے میری روح سے پڑھوا کے مجھے بلا کے میرے سے وعدہ کیا, اور میں اللہ سے معافی مانگ کے جا رہا ہوں.